I'm back. Same me, stronger soul. New chapter, more power. Watch me. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پہلی ویڈیو اس زوال کے بعد، اس سروائیول کے بعد، کہ کیسے آسمان سے زمین پہ گرا اور کیسے یہ حالات بنے۔ یہ بات اگر میں شروع کروں تو بہت طویل ہو جائے گی۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ بتانے کا یہ ہے کہ میں آپ کو ایگزامپل کے ساتھ انشاءاللہ اپنی آڈینس کو بتاؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ میری آڈینس مجھے سپورٹ بھی کرے گی، تاکہ میں کتنی ہزار لوگوں کو جو سوچ رہے ہیں کہ کرپٹو میں آ کے راتوں رات ہم اربوں پتی بن جائیں گے، ملین آف ڈالرز کما لیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو ان کے لیے ایک نصیحت بھی ہو جائے گی، اور وہ اس ڈوبتی کشتی میں سفر کرنے سے پہلے سوچیں گے اور اپنی زندگی کو مزید بہتری کی طرف لے کے جائیں گے اور سورسز سے۔ بات اس طرح ہے کہ میں اچھی خاصی جاب کر رہا تھا ایک ملٹی نیشنل بینک میں پاکستان میں۔ ابھی میں سعودیہ آ گیا ہوں اور زندگی کو دوبارہ زیرو سے سٹارٹ کیا۔ تو پھر زندگی میں معاملات بڑھتے گئے، ذمہ داریاں بڑھتی گئی۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ جب انسان میرڈ لائف میں انٹر ہوتا ہے، رسپانسبلٹیز آتی ہیں۔ بزنس کر رہا تھا اپنا پارٹ ٹائم ساتھ، 1.5 2 لاکھ 1 لاکھ میری آمدن تھی مہینے کی، اچھی تھی، شکر الحمدللہ۔ بس وہاں سے مجھے کچھ کھٹکا ہے کہ مجھے تھوڑا سا آن لائن دنیا میں قدم رکھنا چاہیے، ایزی منی کی طرف جانا چاہیے۔ بس یہ سوچ دل میں آنی تھی کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں انڈسٹری میں جاتا ہوں۔ 20,000 پاکستانی PKR سے میں نے انٹری دی تھی ایز اے اسپاٹ ٹریڈر بائنانس میں۔ کبھی زندگی میں کوئی آن لائن کام نہیں کیا تھا، کبھی زندگی میں ایک پینی کا میں نے کوئی آن لائن انویسٹمنٹ نہیں کی تھی۔ جو کیا تھا فزیکل ہارڈ ورک کیا تھا، پہلا ایکسپوئر تھا۔ 20,000 کے میں نے بائنانس میں P2P کیا، اس کے کچھ ڈالرز آ گئے۔ 2022 کا یہ واقعہ۔ اس کے بعد میں نے اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا کہ اب ان کا کیا لیا جائے۔ اس نے بولا اسپاٹ میں ADA لے لو۔ ADA بڑا اچھا وائٹ پیپر چل رہا تھا، کوئی سمجھ نہیں تھی، کوئی اسٹڈی نہیں تھی، کوئی ریسرچ نہیں تھی، کوئی سگنل ٹیکنگ نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، لے لیا۔ 2-3 دن دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ بھائی یہ تو اوپر نیچے ہی نہیں ہو رہا، جذباتی سا بندہ ہوں۔ تو میں نے کیا کیا جی، اس میں تھوڑی سی الٹریشن شروع کر، خود ساختہ مداخلت کر رہے۔ میں نے وہ ADA کو سیل کیا $3 لاس میں۔ میں نے کیا کیا، وہاں پہ دیکھا جی کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، گرین پہ کتنا ہے، لاس میں کتنا ہے۔ بس مجھے یہ پتہ تھا جو گرین ہے وہ اچھا ہے، جو ریڈ ہے وہ برا ہے۔ تو جو گرین پہ جا رہے تھے 1000% پروفٹ، 2000% پروفٹ، میں ان کو لیتا سیل کرتا۔ مجھے اچھا لگنے لگ گیا، $1-2 پروفٹ ہو رہا تھا، پر نکل کچھ بھی نہیں رہا تھا، بس آنکھوں کی خوشی تھی وہ۔ اس کے بعد کرتے کرتے اس 20,000 کو شفل کرتے کرتے وہ 20,000 سے ڈاؤن ہو گیا، 15,000 آ گیا، 16,000 ہو گیا۔ تو میں نے کہا یار پیسے کم ہیں، تھوڑے اور ڈالتے ہیں۔ اکاؤنٹ سے میں نے تقریباً 30,000 اور ڈپازٹ کر دیا کہ زیادہ پیسہ ہوگا، زیادہ کماؤں گا۔ لائک بندہ ہے نا، انڈا لوں گا، انڈے میں سے بچہ نکلے گا، وہ مرغی بنے گی، وہ خوب سارے انڈے دے گی، خوب سارے بچے نکلیں گے، پھر وہ مرغیاں بنیں گے، کرتے کرتے فارم کھولوں گا، انڈے بیچوں گا، انڈوں سے چکن بیچوں گا، کرتے کرتے کمپنی بناؤں گا، یہ کروں گا۔ مطلب ایک انڈے سے کہانی میں شروع کر رہا ہوں۔ تو اس کا انڈے کا انجام پھر بھائی لوگوں انڈا ہی ہوتا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر انڈا تو ملنا ہی تھا۔ بات 20,000 سے سٹارٹ ہوئی تھی اور بات آ کے 2.5 کروڑ پاکستانی روپے پہ ختم ہوئی ہے، جو میں نے لاس کیا جسٹ ان 1 ایئر۔ 1 سال میں 2.5 کروڑ روپیہ اڑایا ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، ایڈکشن آئی ہے، الٹرنیٹو ٹولز پکڑ لی ہے، لائک بائنانس سے اور ایکسچینجز میں گیا، وہاں سے آن لائن کسینوں میں گیا، کرپٹو کسینوں میں گیا،
ہاں 3 پتی 2 پتی نہیں کھیلی، پاکستانی کسینوں میں انٹر نہیں ہوا، یہ لوڈو والے 20 روپے 30 200 500 والے میں USDT میں گیا تھا، انٹرنیشنل لیول پہ گیا تھا۔ تو وجہ کیا تھی؟ ریکوری، ایک جگہ لاس کیا دوسری جگہ ریکوری کے لیے، دوسری جگہ لاس کیا تیسری جگہ بلاک چین میں گیا، جس طرح وہ NGR والے تھے، جس طرح وہ تھے کہ بھائی 30,000 کی انویسٹمنٹ کرو، 5 بندوں سے 30,000 انویسٹ کراؤ، تو کرتے کرتے بلاک چین بناؤ۔ اس طرح کے کافی ٹولز یوز کیے، سگنلز لوگوں سے خریدے، زوم میں میٹنگز اٹینڈ کی، اور چیز سوچتا تھا کہ جو مجھے سگنل دے رہا ہے اس کے پاس تو 70 موٹر سائیکل بھی نہیں ہے چلانے کو، تو یہ کیا سگنل دیتا ہوگا؟ پر عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں بندے کی۔ تو یہ ساری باتیں ہونے کے بعد جب میں نے یہ چیزیں ایزیوم کی تو پھر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسی دوران میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوگی، اس صدمے سے نہیں نکلا تھا تو نئے صدمے انتظار کر رہے تھے۔ کرپٹو، ریکوریز، لاس، آن لائن گیمبلنگ، یہ آپ کے اندر سے ایموشنز کو ختم کر دیتی ہیں۔ ایموشنز لائک رشتے، بہن کا بھائی سے رشتہ، بھائی کا بھائی سے رشتہ، بیٹے کا ماں سے رشتہ، خامن کا بیوی سے رشتہ، خامن کا اپنی اولاد سے رشتہ، یہ سب کھوکھلے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ایڈکشن۔ میں کہتا ہوں ہیروئن، یہ جتنے بھی نشے ہیں فزیکل ہیں یہ برے ہیں، پر اس سے بہتر کم سے کم بندے کو یہ تو پتہ ہے کہ میں نے کچھ چیز کنزیوم کی ہے، کچھ اس سے کچھ ریلیکسیشن ملی ہے، کچھ باڈی کو پرسیپشن ملی ہے۔ پر جن نشوں میں تباہ ہوا ہوں ملا بھی کچھ نہیں ہے، وہ کہاوت ہے نا، رول بھی گئے ہیں اور چس بھی نہیں آیا۔ تو آخر میں یہ بات آپ کو بتا دوں، میری پہلی یہ ایپیسوڈ ہے اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ چاہیے، تو میں ہو سکتا ہے کہ میں اس ریئلٹی پہ بات کروں گا کہ جو بندے کی نظروں سے میری ویڈیو گزرے گی آئی تھنک وہ گھستا نکل جائے گا اس تلتل سے۔ میرا اس چیز پہ بلیو ہے، کیونکہ میں حالات کا ستایا ہوا بندہ ہوں، تو میری بات نا اس بندے کو تب سمجھ آئے گی کیونکہ وہ بندہ اس ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوگا۔ جب وہ میری کہانی سنے گا تو اس کو محسوس ہوگا کہ جیسے میرے ہی جیسا بندہ بول رہا ہے۔ تو بھائی بہت مشکل سے اس دلدل سے نکل کے میں نے کنٹری لیو کی، جاب چھوڑی، لوکل جابز کی، ان ڈرائیو چلائی۔ کیوں؟ میں اس ایزی منی کے دباؤ سے، اس لطف سے، وہ جو صرف برائے نام تھا، جو سننے کی باتیں تھی، ان سے نکلنے کے لیے میں نے فزیکل ہارڈ ورک کو چوز کیا۔ پیسہ کم ہے، مینٹلی سکون ہے، آپ سکون سے سو سکتے ہو، اور اس انوالومنٹ میں جو سب سے بڑا لاس ہے نا، آپ اتنی زیادہ منی بورو کرتے ہو لوگوں سے، اتنی زیادہ بورو کرتے ہو کہ آپ کوئی بندہ نہیں چھوڑتے جیسے آپ ادھار نہیں لوگے۔ جب آپ اس سچویشن میں ہوتے ہو، کرپٹو میں لاس ہو رہا ہے، آن لائن گیمبلنگ میں لاس ہو رہا ہے، وہ جہاز اڑا 2x 1x پہ کریش ہو گیا، ڈائس کھیل لیا، اس کے علاوہ سلاٹس میں چلے گئے، اس کے علاوہ آپ نے مائنز کھیل لی، یہ نام میں لے رہا ہوں، جو بندے انوالو ہیں ان کو معلوم ہے کہ میں کن چیزوں کے نام لے رہا ہوں۔ فیوچر میں لاس ہو گیا، تو وہ بندہ نا لاس کرنے کے بعد نا اس کے پاس اتنے بہانے تیار ہوتے ہیں کہ وہ کوئی بھی بہانہ رکھ کے اگلے کے آگے پیسوں کا مطالبہ شروع کر دے گا، میری فلانی مجبوری ہے، مجھے پیسہ چاہیے۔ تو ان چیزوں کا امپیکٹ آپ کی لائف، آپ کی فیملی، آپ کے خاندان پہ پڑتا ہے، آپ کی جتنی بھی ڈومیننسی ہے، جو پوری زندگی کی محنت ہے، وہ سب ملیاں میٹ ہو جاتی ہے۔ ون ٹائم بورنگ ہوتی ہے، اس میں بندہ ایک ٹائم ادھار دے رہا ہے، کیونکہ واپسی نہیں ہے، اس صورت میں آپ واپسی دے ہی نہیں سکتے۔ آپ نے آگے جوا لگا لی ہے، ڈبل ہو گئے تو ٹھیک ہے، نہ ہوئے تو کھلی ولی علی بابا۔ تو سب باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ میں نے فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ چلنا ہے، ساری باتیں بھائی لوگوں کو بتانی ہیں۔ ابھی جو میرا موجودہ سٹیٹس ہے، میں سعودیہ میں ایز HSC آفیسر جاب کر رہا ہوں ارامکو کے پروجیکٹ پہ۔ ہاں 10-12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، آن لائن کیا، آپ کو آف لائن کے لیے بھی یہ ڈیوٹیز نہیں چھوڑتی، آپ جاؤ گے سو جاؤ گے، جمعے کو آپ نے پورے ہفتے کی نیند پوری کرنی ہے۔ تو میرے خیال سے یہ زندگی اس زندگی سے لاکھ درجے بہتر ہے۔
صرف اور صرف رانگ ڈیسیژن میکنگ کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے. میں نے خود کو جب زمین پہ آتا دیکھا کو ایک وقت ایسا تھا کہ شاید 5-10 روپے نہیں تھے پاکٹ میں. ایک بندہ ہے جو کاروباری بندہ ہے پاس 20-25 ہزار نارملی رکھتا ہے اور ایک ٹائم اس کے پاس 5 روپے نہیں ہے. وہ پھر بھی سوچا یار کہیں سے 5,000 ہو جائیں تو کرپٹو میں ڈال ہی دوں, شاید 100x لگ جائے. تو یہ ساری چیزیں اس پہ گزرتی ہیں جو ان چیزوں میں انوالو ہے. اب تو 1,000-5,000 کی گیم ہی نہیں ہے. اب تو جو سا بھی آپ کو لوزر ملے گا, کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ کروڑوں میں ابھی باتیں چل رہی ہیں. سٹارٹ کدھر سے ہوئی تھی؟ 5,000 10,000 سے کہانی سٹارٹ ہوئی ہے, ختم کدھر ہو رہی ہے؟ بلینز میں, ملینز میں. ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو صرف اتنا سمجھا سکوں کہ جو گھس چکا ہے مائنر لاس میں ہے تو یہ سمجھ لے کہ بھائی بازار گیا تھا گم گئے. جس طرح کراچی میں نہیں ہوتے, آتے ہیں موبائل چھین کے چلے جاتے ہیں, یہی سمجھ لے کراچی تارک روڈ میں گھوم رہا ہوں, آئے ہیں موٹر سائیکل پہ 2 بندے چھین کے لے گئے. اس سے پھر تسلی ہو جائے گی, دلاسا ہو جائے گا خود کو. جب سوچے گا کہ آن لائن لاس کی ہیں تو ریکوری آن لائن میں جا کے کرے گا. جب آن لائن میں جا کے ریکوری کرے گا تو اس کو ملے گا بابا جی کا ٹھلو. تو یہ چیزیں ساری سوچنی پڑتی ہیں. پیسہ پانی کی طرح یہاں پہ نکلتا ہے بندے سے, بلکہ پانی بھی شاید سلو نکلتا ہوگا, پیسہ بڑا تیزی سے نکلتا ہے. یہ تو میں آگے آگے آپ کو ساری ریئلٹیز بتاؤں گا, پلیٹ فارمز بتاؤں گا کہ کیسے وہ بندے کو انسپائر کرتے ہیں, کیسے وہ آپ کو ریفر کرتے ہیں, کیسے وہ آپ کو لالچ دیتے ہیں, کیسے وہ آپ کے اندر گریڈ کو زندہ کرتے ہیں کہ بھائی اس کی گریڈ. کیونکہ 1 سے 2 ہو جائیں گے آپ سیٹسفائی نہیں ہوگے, 2 سے 4, کیونکہ وہ فنگر ٹپس پہ پیسہ بن رہا ہے نا. آپ بناتے جاؤ گے, جب تک آپ بنا کے رج نہیں جاؤ گے یا 0 نہیں ہو جاؤ گے آپ نے روکنا نہیں ہے. جوئے کا پہلا اصول, کتنا اچھا کھیلتے ہو ضروری نہیں ہے, رکنا کہاں پہ ہے یہ میٹر کرتا ہے. اور ہمیں یہ نہیں پتہ, پہلے تو کھیلنا نہیں چاہیے, اگر کھیل لیے تو رکنا کہاں پہ ہے کسی کو نہیں پتہ. چلے میں اس چیپٹر کو ادھر ہی کلوز کرتا ہوں, اس کو ہم انشاءاللہ ڈے بائی ڈے آگے ولاگنگ کی فارم میں کیری آن کریں گے.